السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال في موضع آخر: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اس دن کی اور اس تاریخ کی بڑی فضیلت ہے، خاص کر جب یہ تاریخ جمعہ کے دن میں آ جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس سے ساری کائنات ڈرنے لگتی ہے۔ جمعہ کا دن محرم کی 10ویں تاریخ اگر آئے تو اس سے کائنات ڈرنے لگتی ہے، تمام مخلوقات، کیونکہ یہی وہ دن ہے اور یہی وہ تاریخ ہے جس کے اندر شروع سے بھی بہت بڑے بڑے کارنامے کائناتی طور پر، قدرتی طور پر اللہ تعالی نے بہت سارے بڑے بڑے امور کو انجام دیے۔ جیسے کئی مرتبہ آپ حضرات نے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا کیا جانا، جنت و جہنم کا بنایا جانا اور اس کے اندر داخل کیا جانا اور وہاں سے نکالے جانا، یہ تمام کام جو دنیا میں آپ کا تشریف لانا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، اور اسی طریقے سے آگ میں جب ڈالا گیا تو اس آگ سے نجات کا پانا، حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کے اندر ان کی کشتی کا پار لگ جانا، طوفان کا تھم جانا،
یہی 10ویں تاریخ محرم الحرام کی یوم عاشورہ جس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے تھے تو اسی تاریخ میں ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون اور اس کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے جو نجات دی وہ بھی اسی تاریخ کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھا لیا جانا، ایسے بہت سارے واقعات کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ بڑے بڑے اہم کام جو انجام دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوئے ہیں یہ سب اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئے ہیں۔ اور اسی میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مع اہل بیت کے، اپنے خاندان کے 70-72 افراد کے ساتھ جو تشریف لے گئے تھے کربلا کے میدان میں شہید کیے جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ ایک حساب سے دردناک واقعہ، غمناک واقعہ، مگر وہیں پر ساتھ ساتھ ایک دوسرا رخ اس کا دیکھا جائے تو دین اسلام کے زندہ ہونے کے لیے، دین اسلام کی سرسبز و شادابی کے لیے، دین اسلام پر جو خطرات منڈلا رہے تھے، جو دین کے اندر کمیاں، کوتاہیاں، بگاڑ پیدا کرنے کی جو کوششیں ہو رہی تھیں، ان تمام خرابیوں کو ختم کرنے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ بنا واقعہ کربلا۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی ایک عظیم الشان واقعہ، یہ بھی ایک عظیم الشان اور دین اسلام کے لیے بڑا ہی بہترین واقعہ کربلا، اگرچہ کہ جن حضرات پر یہ واقعہ گزرا ان کے لیے بڑا دردناک تھا، ان کی قربانیاں واقعتاً بڑے ہی غمناک، مگر اس کے اندر ان قربانیوں کے پیچھے دین اسلام کے زندہ ہونے کا ایک میسیج تھا۔ اسی کو کہا گیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب بھی ایسی عظیم قربانیاں دی جاتی ہیں ان قربانیوں کے نتیجے میں اس کے بعد دین اسلام پھر سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک۔ تو انہی تمام واقعات میں سے آئندہ جو پیش آنے والے واقعات ہیں، بہت سارے ہوں گے، ان میں سے ایک عظیم الشان اور ایک بہت بڑا واقعہ جو پیش آنے والا ہے وہ ہے قیامت کا واقع ہونا۔ قیامت جو آئے گی، جس کا انتظار بہت پہلے سے ہر نبی اور ہر قوم کرتے ہوئے آئے ہیں اور سب کو ڈراتے آئے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، ہم سب قیامت کے دن جمع کیے جانے والے ہیں، یوم الحساب ہوگا، یوم الطلاق ہوگا، کہ اس دن فیصلے ہوں گے۔ تمام جو واقعات ہم قیامت کے متعلق اسی کے ڈر اور اسی کے خوف کی وجہ سے اعمال کا شوق اور خوف دلایا جاتا ہے کہ بد اعمالی سے بچا جائے، گناہوں سے پرہیز کیا جائے اور نیک اعمال کی طرف بڑھا جائے، کیونکہ قیامت میں ہم کو حساب دینا ہے۔ تو وہ جو یوم الحساب، یوم القیامہ جو آنے والا ہے وہ واقع ہوگا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور اس روز جمعہ کا دن ہوگا۔ محرم کی 10ویں تاریخ اور جمعہ کا دن، جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کائنات پر ایک ڈر مسلط ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ تاریخ یہی نہ ہو۔ دن اور تاریخ اور مہینہ تو معلوم ہے مگر سال معلوم نہیں، سال نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سا سال ہوگا، 15ویں صدی ہوگی یا 16ویں صدی ہوگی یا 20ویں صدی ہوگی، پتہ نہیں، بتایا نہیں گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا، چھپا کر رکھا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہاں، مہینہ، تاریخ اور دن یہ تو بتا دیے گئے، اب سال معلوم نہیں، اس لیے کائنات اس سے ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سا سال ہوگا جس میں قیامت واقع ہونے والی ہے۔
آج بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ اور جمعہ کا دن. تو بہرحال قیامت تو جب آنی ہے آئے گی، اس سے پہلے کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جب تک وہ نشانیاں پوری نہیں ہوں گی، ہم تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ یہ بڑی بڑی نشانیاں دنیا میں وقوع پذیر نہ ہو جائیں، واقع نہ ہو جائیں. بہت ساری دنیا داروں نے، سائنٹسٹوں نے طرح طرح کی افواہیں پھیلائیں. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ 2012 میں یا 16 میں پتہ نہیں لوگوں نے فلمیں بنائیں اور دنیا کو ڈرایا کہ دنیا فلاں سال میں ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، کہ دنیا کے اندر پتہ نہیں کائنات میں کیا تغیر ہو رہا ہے، کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، آپس میں ٹکرائیں گے، کائنات ختم ہو جائے گی. تو اس موقع پر بھی ہم نے کہا اور آج بھی ہم کہتے ہیں، آئندہ بھی کہتے رہیں گے کہ قیامت تمہارے بولنے کے مطابق، تمہارے بتانے کے مطابق واقع نہیں ہوگی. کہ تم سال فکس کرو اور اس سال میں دنیا ختم ہو جائے، ناممکن، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ علم جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں دیا تو پھر کسی سائنسدان کو اس کا علم مل جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام نے، لوگوں نے طرح طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب بھیجی جانے والی ہے، کب آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس کا جواب کہیں پر بھی نہیں دیا، بلکہ مبہم فرمایا کہ کہہ دو وہ اللہ کے حکم سے جب آنی ہے آئے گی. ہاں، اس سے پہلے قیامت کے علامات صغرا جسے کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی نشانیاں، وہ اور بڑی بڑی علامات کبرا جسے کہتے ہیں وہ بتا دی گئی کہ یہ نشانیاں ہیں، یہ جب تک پوری نہ ہو قیامت قائم نہ ہوگی. اور سب سے بڑی علامت یہ کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، قیامت واقع نہیں ہوگی. ہم دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ ڈرو مت، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ. ہم مطلب میں نہیں، ہم سب ایمان والے بندے جو اللہ کا نام لینے والے باقی ہیں اس زمین پر، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی. ہاں، اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں، جیسے دجال کا آنا، حضرت مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، اور سورج کا مغرب سے نکلنا، خروج دابہ، زمین سے ایک چوپایا ایک جانور نکلے گا. یہ بہت ساری اس کی تفصیلیں جو کئی مرتبہ ہم نے پہلے بھی بتلا دیا. یہ کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہوں گی، چاہے اس کے لیے ابھی 50 سال لگے، 100 سال لگے، یا ابھی 1000 سال لگ جائیں، جب تک زمین سے یہ جانور نہیں نکلے گا، خروج دابہ جسے کہتے ہیں، اور یاجوج ماجوج، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مغرب سے سورج کا نکلنا، یہ بڑی بڑی نشانیاں جب تک واقع نہیں ہوں گی اس وقت تک قیامت کا تصور بھی نہیں ہے. لیکن جب بھی یہ نشانیاں پوری ہوں گی اور دنیا کا ٹائم مکمل ہوگا اور جب قیامت قائم ہوگی، وہ دن جو ہوگا جمعہ کا ہوگا اور مہینہ محرم کا، اور تاریخ یہی عاشوراء کی 10ویں تاریخ ہوگی. تو اس اعتبار سے یہ تاریخ اور یہ دن بہت بڑی فضیلت کے، اور اللہ کے یہاں اس دن اور اس تاریخ کا بہت بڑا مقام ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی تاریخ کے اندر یہ تمام واقعات انجام دیے اور آئندہ بھی واقع ہونے والے ہیں. تو یہ دن، یہ تاریخ بڑی فضیلت کی حامل ہے. تو اس دن اور اس تاریخ میں ہم ایمان والوں کو کرنا کیا چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم
خوشیاں مناتے تھے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے یہودی تھے، یہودیوں کے قبیلے تھے مدینے میں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ تو یہودی لوگ جب یہ محرم کی 10ویں تاریخ آتی تھی تو وہ ایک طریقے کی عید مناتے، عبادت کرتے، اس میں خصوصی طور پر اس تاریخ میں عبادت کرتے اور خوشیاں مناتے، عید کا ایک جشن مناتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و عظما تشریف لائے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آج کے دن یہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام جو وہاں کے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ اس طریقے سے ان کی پرانی رسم ہے، وہ یہ کام کرتے آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو یہودیوں نے یہ جواب دیا کہ اس تاریخ میں حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے فرعون سے نجات دیا تھا، اس خوشی میں ہم اس زمانے سے یہ رسم چلتی آئی ہے کہ ہم آج کے دن عبادت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم عید کی طرح ایک جشن بھی مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خوشی پہنچی تو اس خوشی میں شامل ہونے کا حق تم سے زیادہ تو ہم کو ہے، کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اگر کسی نبی کو کوئی خوشی کا موقع اللہ نے دیا ہے تو اس خوشی میں خوش ہونے کا حق تم سے زیادہ تو ہم رکھتے ہیں، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا نہیں مانتے جتنا ہم مانتے ہیں۔ حالانکہ تمام نبیوں پر صحیح معنی میں ایمان ہمارا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان عیسائیوں کا نہیں ہمارا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں انہی تعلیمات پر عمل آج ہم ایمان والے کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ اس میں توڑ مروڑ کر غلط سلط باتیں اپنی طرف سے شامل کر کے، جیسے ان کو اللہ کا بیٹا بنا کر، ان کی والدہ کو اللہ کی بیوی بنا کر، نعوذ باللہ من ذالک، جو وہ کام کرتے ہیں یہ ان کی تعلیم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو یہی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی ابن اللہ، انہوں نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا۔ اب صحیح بات ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننا جو ان کی اصل تعلیم تھی، اس تعلیم کو ماننے والے ہم لوگ ہیں۔ جو تعلیم ان کی نہیں تھی اس تعلیم کو ان کی طرف نسبت کر کے ماننے والے عیسائی ہیں، جو کہ غلط تعلیم اور غلط نسبت اور غلط ان کا ماننا۔ تو تمام نبیوں پر صحیح معنوں میں ماننے والے، یقین رکھنے والے، ایمان رکھنے والے وہ ہم مسلمان لوگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی خوشی پہنچی تو اس میں اگر شکریہ ادا کرنے کا حق بنتا ہے تو وہ ہمارا ہے، اور اس میں کوئی عبادت کرنے کا حق بنتا ہے تو وہ ہمارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سال آپ نے پوچھا تھا اب وہ عاشورہ کا دن تو گزر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال سے اس خوشی میں ہم شامل ہوں گے اور ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال سے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم جاری فرمایا، اور یہ روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، احادیث میں آتا ہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آخر میں رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اختیار دے دیا کہ چاہے تو رکھو چاہے تو نہ رکھو، لیکن ثواب کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے ایک سال کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ صحابہ کرام کو ایک ڈاؤٹ ہوا، ایک شک اور شبہ، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن
یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو کیا ہمارے اور ان کے درمیان مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ آپ کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے وہ چہرے میں ہو، چاہے وہ اپنی عبادت میں ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے دن وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں مشابہت تو ہوتی ہے، تو اب ہم اس میں تھوڑا سا چینج کر لیں گے، تبدیلی کر لیں گے۔ اور آپ نے فرمایا اس ایک روزے کے ساتھ یا تو اس سے پہلے یا اس کے بعد ہم ایک روزہ اور ملا لیں گے، یعنی یہودی ایک رکھتے ہیں ہم 2 رکھ لیں گے، فرق ہو گیا، مشابہت ختم۔ وہ ایک رکھیں گے اور ہم 2، 9 اور 10 یا 10 اور 11، بہرحال ایک روزہ اور ہم عاشورہ کے ساتھ ملا لیں گے اگلے سال سے۔ جب آپ نے فرمایا اگلا سال آیا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ نے نہیں رکھا، لیکن حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہم ایک دن کا روزہ اور ملا لیں گے، تو اس اعتبار سے یہ سنت کہلاتا ہے کہ عاشورہ کے ساتھ 9 تاریخ یا 10 کے ساتھ 11 تاریخ، جیسے آج جمعہ کا روزہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کسی نے کل رکھ لیا تھا تو ٹھیک، اگر کل نہیں تھا تو اگلا کل سنیچر کا ہفتے کے دن کا روزہ رکھ لیں۔ تو یہ عمل ہے کرنے کا جو کہ کربلا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کربلا سے متعلق یہ عمل نہیں ہے، یہ پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ عمل ہے۔ تو آج کے دن کرنے والا ایک عمل روزہ، جو کہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں نے روزہ رکھا ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اور ہر سال بتاتے آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا ایک مزاج بھی بنا، الحمدللہ لوگ روزہ رکھتے آئے ہیں۔ ایک کام تو یہ، جنہوں نے اس مرتبہ نہیں رکھا تو امید کریں آئندہ کے لیے ارادہ کریں، انشاءاللہ اگلا سال اگر ہماری زندگی باقی رہی تو ہم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں گے بھی انشاءاللہ، اور جو لوگ رکھتے آئے ہیں مرتے دم تک کی عادت بنائیں انشاءاللہ۔ دوسرا عمل عاشورہ کے دن غسل کرنے کا ہے، کہ آج کے دن آدمی غسل کرے۔ الحمدللہ آج تو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نسبت سے ہر بھائی نے تقریباً غسل کر لیا ہوگا، تو دونوں کام ہو گئے، غسل بھی ہوا، روزہ جنہوں نے رکھا ان کا روزہ بھی ہوا۔ اگر یہ عاشورہ کبھی جمعہ سے ہٹ کر جمعرات میں، پیر میں، بدھ میں اگر کبھی آئے تو عاشورہ کو خاص کر غسل کا اہتمام کریں۔ ایک روایت ہے کہ جو عاشورہ کے دن غسل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے موت کی بیماری کے علاوہ ہر بیماری سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ مرض موت جو ہے وہ تو موت کا اگر وقت آنے کا ہے تو وہ تو آ کر رہے گا، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ مرض وفات کے علاوہ دیکھیے یہ ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگوں کی طرف سے ایک بات پھیلائی جاتی ہے کہ موت بھی نہیں آئے گی اس سال جس نے عاشورہ میں کوئی دعا پڑھ لیا یا کوئی عمل کر لیا، ایک ایسی روایت چلا رہے ہیں، یہ من گھڑت روایت ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے اس کا سوال کیا گیا تو مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی دعا یا ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو عاشورہ کے دن کرنے سے موت کا بھی بیمہ ہو جائے گا، اس سال پورا موت نہیں آئے گی۔ یہ من گھڑت بات ہے۔ حدیث پاک میں ایسی جہاں دوائیاں اور دعائیں بتائی گئیں وہاں موت کو مستثنا کیا گیا، اس کو الگ کیا گیا۔ کوئی دوا اللہ کے نبی نے بتائی یا کوئی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو وہاں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ موت سے بھی حفاظت ہے، نہیں، موت تو آ کر رہے گی، جس بندے کو جب آنی ہے تو اس سے بچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کلونجی کے بارے میں فرمایا، موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوا بتائی، کلونجی، کالے کالے کسیلے کڑوے دانے ہوتے ہیں، آدمی روزانہ طاق عدد میں 7 یا 11 دانے تقریباً اس کا استعمال کرے، چبا کر کھائے
تو یہ کلونجی بہت بہترین چیز ہے، ہر بیماری سے شفا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو چھوڑ کر، موت سے شفا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو بندے کو موت سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت آنی ہے، صحابہ کو، ولیوں کو، موت تو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جب باقی رہنے والے صرف ایک اللہ ہے اور باقی سب کو مرنا ہے، تو پھر اس موت سے بچنے کا کوئی راستہ اللہ نے بنایا ہی نہیں، کوئی دوا، کوئی دعا ایسی ہے ہی نہیں جو بندے کو موت سے بچائے۔ آب حیات کے بارے میں لوگ بولتے ہیں، پتہ نہیں ہے بھی نہیں ہے بھی۔ آب حیات بس ایسی ہی ایک چیز ہے، اب وہ کس کو ملا، کہاں ہے، معلوم نہیں۔ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی۔ ہاں یہ ہوگی مگر یہ جنت میں ہوگی، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے۔ دنیا میں تو موت آنے والی ہے، اس سے بچنے کا کوئی نسخہ، بہت سارے لوگ طرح طرح کے سائنسدان کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ موت سے بچنے کی دوا، بڑھاپے سے بچنے کی دوا، مرے ہوئے کو زندہ کرنے کا کوئی ایکسپیریمنٹ یا آپریشن یا پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ سب من گھڑت ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی اصل اور ثبوت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی دوا ملی ہے، نہ آئندہ کوئی دوا ایسی ملے گی۔ بس کچھ کام کرنے کے ہیں، غسل آج کے دن کیا جائے، موت کے علاوہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے، تو اس کا اہتمام کریں۔ آج الحمدللہ غسل بھی کیا ہے، روزہ بھی رکھ لیا ہے، تو اب تیسرا ایک کام کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، ایک روایت ہے، اور بہت سارے محدثین نے، اپنے بڑوں نے اس روایت کا تجربہ کیا، تصدیق کی، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس حدیث کو صحیح پایا، کر کے دیکھا ہم نے، اور ہمارا تجربہ ہے کہ ہم نے اس پر عمل کر کے جو حدیث میں بتایا اس کو ہم نے سچ پایا، اپنی زندگی میں ہم نے دیکھ لیا۔ وہ حدیث ہے کہ آج کے دن، عاشورہ کے دن، آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت کرے، وسعت، تھوڑا ہاتھ کھولے، آج کے دن خاص کر اپنے اہل و عیال، مطلب اس کا بھی کوئی غلط معنی اور مطلب نہ نکالے کہ بندے آج کے دن لنگر خانہ شروع کر دیے، بہت بڑی بڑی دعوتیں کرنے لگ گئے، اسی کو ایک بہانہ بنا کر، جیسے عاشورہ کے دن لوگ شربت بانٹتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، طرح طرح کے پروگرام کرتے ہیں، جو شیعہ اور روافض جو کام کرتے ہیں، ان کاموں کو اس حدیث سے بہانہ نہ بنائیں۔ اپنے اہل پر، حدیث میں ہے من وسع علی اہلہ، اپنے اہل پر اپنا وسعت کے ساتھ ہاتھ کھولے، وسعت کرے رزق میں، تو اہل کا مطلب ہے بیوی، بچے، اور اپنے گھر کے اندر جو اپنے پرورش میں ہیں، یا اپنے ساتھ میں جو بھائی بہن ماں باپ، ایک فیملی کے گھر کے افراد جو اندر ہیں، اپنے یہ اہل و عیال کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ تمام دوست احباب رشتہ دار بھائیوں بہنوں پڑوسیوں کو ادھر ادھر سے جمع کر کے وسعت کرنا، یہ مستقل الگ سے فنکشن ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ یہ کام مت کرو۔ صرف اپنے گھر والے جو ہیں ان کو تو آپ روزانہ کھلاتے ہو، آج عاشورہ کی وجہ سے تھوڑا سا اسپیشل کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ، کوئی کھانے پینے کی چیز، جس سے بچے خوش ہو جائیں، سب کے دلوں میں ایک خوشی کا جذبہ جاگ اٹھے، اس طریقے سے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ آج کے دن اس وسعت کی چکر میں آپ کو قرض لینا پڑ جائے، آپ کسی سے قرض مانگ رہے ہو، ادھار مانگ رہے ہو، وہاں یہاں سے انتظام، تکلیف مالا یطاق، جو بندے کی طاقت ہی نہیں ہے، ایسی تکلیف بندہ اپنے اوپر ڈال رہا ہے کہ عاشورہ کا فنکشن کرنا ہے، اس کا
زور زبردستی اہتمام نہ کیا جائے. جس بندے کے جیب میں جتنا ہے، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے، اس میں سے آپ ایک دن میں جتنا خرچ کرتے تھے آج کے دن اس کو ڈبل کر دیں، دگنا کر دیں یا اس کو ٹریبل کر دیں. آپ جتنا آپ کر سکتے ہیں آسانی سے. آپ کے اوپر بوجھ نہ ہو، آپ کے کاروبار کا حرج نہ ہو، آپ کو قرض لینے کا بوجھ نہ پڑ جائے. اس طریقے سے آسانی کے ساتھ جو آپ اپنا ہاتھ کھول سکتے ہیں کھول کر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورہ میں اپنے اہل و عیال پر کھانے میں وسعت کرے گا، فراخی کے ساتھ دل کھول کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. پورے سال میں رزق میں وسعت اور برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہم نے اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیا اور اس کو ہم نے صحیح پایا. ہم نے ایسے کیا اور ہم نے اس کو صحیح بھی پایا. تو بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے. تو آپ حضرات بھی اس پر یقین کرتے ہوئے بس احتیاط کے ساتھ، میں نے جو شروع میں کنڈیشنز بتائے، اپنے گھر والوں تک اس کو لمٹ رکھیے گا. بڑی بڑی دعوتیں اور فنکشن اور پروگرام اس کے مت بنائیے. اپنے گھر کے اندر تھوڑا سا اچھا سا بنا لیجیے. الحمدللہ آج ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، تقریباً ہر گھر میں کچھ نہ کچھ فسٹل پکنے کا ماحول بنا ہوا ہے. تو آپ بنا لیجئے. ایک دو کوئی میٹھا بھی اگر بنانا چاہے آپ اپنی طرف سے کچھ بنا دیجئے، اور اگر بنا نہیں سکتے تو کچھ خرید کر لا لیجئے. گھر والوں کو تھوڑا خوش کر دیں. انشاءاللہ آج کے اس عمل کی برکت سے پورا سال آپ کی روزی میں، آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے. تو یہ تین کام، غسل، وسعت اور روزہ، جن بندوں نے یہ تینوں کام کیے ہیں یا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے. بہت اچھی بات ہے. اس میں سے کوئی ایک دو عمل چھوٹے ہوئے ہیں آئندہ کے لیے عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی زندگی اگر اللہ نے باقی رکھی ہے تو عمل کرتے رہے. اس کے علاوہ باقی جو جو کام لوگ دنیا میں کر رہے ہیں اپنے گلی کوچوں میں، محلوں میں، پنجے اٹھانا ہو، الاؤ کھودنا ہو، اس کے اندر کودنا، ڈھول تاشے گانے باجے جو بجائے جاتے ہیں، یہ سب نہ دین اسلام سے اس کا تعلق ہے، نہ شریعت محمدی سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ حضرت حسین سے اس کا کوئی تعلق، نہ ہی کسی حدیث سے اس کا کوئی کنیکشن. یہ سب واہیات، من گھڑت بدعات و خرافات. اور یہ تمام کام جو آج دنیا میں کرتے ہیں یہ وہ لوگ کیے تھے، یہ ان لوگوں کی سنت اور ان لوگوں کا طریقہ ہے جنہوں نے حضرت حسین کو کربلا میں شہید کیا تھا. حر بن یزید، عبید اللہ ابن یزید، عمر بن سعد، شمر ذی الجوشن، یہ جو لوگ وہاں پر میدان میں آئے تھے اور انہوں نے جو ننگی تلواریں نکال کر ناچا تھا اور اہل بیت کے مردوں اور عورتوں اور معصوم بچوں پر جو ظلم و ستم انہوں نے ڈھایا تھا، اس ظلم و ستم کی ایک داستان ہے جو آج کربلا کے نام پر پنجے ہاتھوں میں اٹھا کر لوگ ڈھول تاشے پیٹ کر اور طرح طرح سے اودھم مچا کر اور طرح طرح کے خرافات اور طرح طرح کی کرتب بازیاں بتا کر لوگ اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اہل بیت کا مذاق اس طریقے سے اڑایا گیا تھا، اہل بیت کو اس طریقے سے کاٹا گیا تھا، اہل بیت کا مذاق اس طریقے سے اڑایا گیا تھا، نواسے رسول کے ٹکڑے ٹکڑے اس طریقے سے کیے گئے تھے. یہ پوری دنیا میں ایک تماشا بناتے ہیں اور اس تماشے کا ریہرسل ہر سال دنیا کے سامنے کرتے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات، ہمارے ایمان والے بھائی اور بہنیں، نوجوان جانے انجانے میں اپنا کوئی دین کا کام سمجھ کر اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ہمارا کام نہیں تھا. ہمارے لوگوں کا مذاق جن لوگوں نے اڑایا تھا، کوفیوں نے جو خطوط لکھ کر بلوایا تھا اپنے اہل بیت کے ساتھ
مدینہ منورہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے، سووں نہیں ہزاروں خط آنے کے بعد اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو واقعے کی تحقیق کے لیے بھیجا کوفہ۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کوفہ آئے اور آ کر لوگوں سے ملاقات کی، بیعت لیا حضرت حسین کے نام پر کہ کون کون ہے جو ان کو بلانا چاہتے ہیں، اگر وہ آ جائیں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کتنے ہیں؟ 80,000 لوگوں نے بیعت کیا، 80,000 لوگوں نے خط لکھ ڈالا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ بلا خوف و خطر تشریف لائیے، یہ پورے لوگ آپ کے ہیں۔ نکل رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روک لیا، منع کیا نہ جائیں۔ کوفہ والے غدار ثابت ہوئے۔ اس سے پہلے آپ کے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کوفے میں کیا گیا، کوفیوں نے کیا، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، آپ نہ جائیں۔ کہا میں کیسے نہ جاؤں، اتنے سارے خط، اتنے سارے چاہنے والے، اتنے سارے بلانے والے۔ اور مسلم بن عقیل بھی گئے، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ان کا بھی خط آیا ہے کہ صحیح حال ہے، آپ آئیں تو اب تو مجھے جانا ہی ہے۔ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ دلا کر جن کو بلایا، اور راستے میں حالات بدلتے گئے، خبریں پہنچتی گئیں کہ جس مسلم بن عقیل نے آپ کو آنے کے لیے کہا تھا اسی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے آ کر ان کو قتل کر ڈالا، ان کے ساتھ میں ان کے 2 معصوم بچے بھی تھے، بچوں کو تک مار ڈالا گیا۔ آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو اب کہنے لگے کہ اب تو ہم اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لینے کے لیے جائیں گے، قصاص لیں گے کہ ناحق کیوں مارا گیا، کیا جرم تھا ان کا کہ ان کو مار دیا گیا۔ تو اب ان کا قصاص لینے کے ارادے سے آگے بڑھے۔ بہت طویل واقعہ جو کئی مرتبہ ہم نے سنایا۔ تو بہرحال آخر کار کربلا کے میدان میں پہنچنے کے بعد جو درخواستیں رکھیں، حر بن زیاد جو آیا تھا وہ اس کے سامنے درخواستیں پیش کی کہ 3 میرے درخواست ہیں، 3 میں سے کوئی ایک مان لیا جائے، یا تو مجھے اسلامی سرحد جہاں ہے سرحد پر بھیج دیا جائے، میں اسلامی فوج کے ساتھ مل کر سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گا، وہاں جانے دو، چلا جاؤں گا، یا میں جہاں سے آیا مدینہ منورہ وہاں مجھے واپس جانے دو، وہیں رہ جاؤں گا جیسے تھا ویسے، یا میرا اور یزید کا معاملہ ہے، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے آپس میں بات چیت کر لوں گا اور ہمارا مسئلہ جو بھی ہے اختلاف اسے ہم حل کر لیں گے۔ بڑی اچھی شرطیں تھیں، یا تو اسلامی فوج کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دو، وہاں چلا جاؤں، یا مدینہ واپس جانے دو، یا یزید سے مل لینے دو۔ حر بن زیاد جو تھا فوج کا سپہ سالار خوش ہو گیا اور اس نے یہ تمام شرطیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا، بصرہ کے اندر، کوفہ کا جو گورنر بنا دیا گیا تھا۔ تو اس نے کہا مجھے ان 3 میں سے کوئی بھی شرط پسند نہیں، میری ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ وہ میری اطاعت کر لے، مجھے مان لے اور یزید کی بیعت قبول کر لے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطوط دکھائے کہ وہ یہ خط تمہارے تھے، تم نے مجھے بلایا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، میں نے کوئی خط نہیں ڈالا تھا نا، میں اپنی طرف سے نہیں آیا نا، تم لوگوں نے بلایا۔ اور اس مجمع میں سے کون کون لوگ ہیں جو یہ خط میرے پاس بھیجے؟ یہ مجمع میں بھی تھے وہ لوگ جنہوں نے بلایا تھا، وہ تمام ان کے خطوں کا حوالہ، ان کی ہمدردی، ان کے بیعت، یہ تمام چیزوں کا حوالہ دیا۔ اس کے باوجود کوفیوں کے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوا اور وہ سب تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے کہ ہمارا بڑا عبید اللہ جو کہتا ہے وہ مان لے، یا پھر دوسرا جو قدم ہوگا اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجبوراً دوسرا راستہ اختیار کیا کہ ہم بیعت تو نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں یزید سے اختلاف ہے، یزید کو ہم نے خلیفہ نہیں مانا،
اور وہ اس خلافت کے لائق نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ دینداری، وہ اخلاق، اس درجے کا ایمان جو حضرات صحابہ کی جگہ پر خلیفہ بنے، ہم نے اس کے اندر یہ چیز نہیں دیکھا، اس لیے ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ تو کہا پھر آخری راستہ یہی ہے کہ آپ یا تو ہم سے مقابلہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے، مقابلہ تو کر لیں گے، اپنی جان تو دے دیں گے، مگر ناحق کا ساتھ ہم نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے نبی کا بتایا ہوا راستہ، ہمارے نانا نے جو ہماری پرورش کی، اس کا اثر یہی ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے، اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے جان چلی جائے تو ہم پرواہ نہیں کریں گے، مگر ناحق کا ساتھ ہم کبھی نہیں دیں گے۔ اور باطل کے سامنے، غلط کے سامنے ہم اپنا سر کٹا تو دیں گے مگر جھکا نہیں سکتے۔ یہ میسج انہوں نے دیا، یہ پیغام انہوں نے دیا۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ پیغام میدان کربلا کا تھا، یہ میسج حضرت حسین اور ان کے ساتھ آنے والے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تھا کہ قیامت تک یہ حالات آتے رہیں گے۔ اگر تم حق کے اوپر مر مٹنے والے مرد مجاہد بنو گے تو مرد حق باطل سے کبھی بھی خوف نہیں کھائے گا، اور جب ایسا موقع آئے تو سر کٹنا یا جھکنا ان میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ تو حق پرست آدمی اگر تم ہوگے، حسینیوں کی جماعت میں اگر تم ہوگے تو سر کٹانے کو پسند کرو گے، کتوں کی طرح سر جھکا کر چاپلوسی کرنا اور سامنے والوں کے جوتے چاٹنا، تلوے چاٹنا، یہ تمہاری صفت کبھی ہوگی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میدان کربلا کا اور آج یوم عاشورہ کا سب سے بڑا پیغام اور سبق ہے۔ تو میرے حال اس دن ان کے ساتھ جو مذاق کیا گیا، بلانے کے بعد ان کے ساتھ جو غداری کی گئی، بیعت کرنے کے بعد ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے، زبانیں ان کے ساتھ میں تھیں مگر تلواریں ان کے خلاف تھیں۔ زبان تو اہل بیت کے ساتھ، مگر جب تلوار نکالنے کا موقع آیا تو ان کے خلاف۔ تو یہ جو دغلا کام، منافقانہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا، وہ جو آج کے دن کیا گیا، وہ تمام اہل بیت کے ساتھ پانی بند کر کے، کھانا پانی بند کر کے، ان کو کہیں بھی جانے کے راستے بند کر کے، دریائے فرات کا پانی بند، چاروں طرف کے راستے بند کہ نہ مدینہ جائیں گے، نہ سرحد جائیں گے، نہ یزید کے پاس جائیں گے، نہ آگے جائیں گے نہ پیچھے، جہاں ہے وہیں یہی فیصلہ ہوگا کہ آپ یا تو جھک جاؤ یا کٹ جاؤ، جھک جاؤ یزید کے سامنے یا نہیں تو پھر کٹ جاؤ۔ تو فیصلہ انہوں نے لیا کہ ہم کٹ جائیں گے، جھکیں گے نہیں۔ تو اس دن جو مذاق کیا گیا، اہل بیت کا جو مذاق کیا گیا، ان اہل بیت میں معصوم بچے تھے، نوجوان لڑکا علی اکبر تھا، معصوم سا بچہ علی اصغر تھا جو بیمار تھے، بخار شدید چڑھا ہوا تھا۔ ان معصوم بچوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، خاندان کے پھول تھے، معصوم عورتیں تھیں، اللہ کے نبی کے خاندان کی عورتیں جنہوں نے دشمنوں کی عورتوں پر پردے چڑھائے، دشمنوں کی بچیاں اگر غلام اور باندیاں بن کر لائی گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے سروں پر اڑایا تھا۔ اور آج کے دن اس کربلا کے میدان میں اس پیارے نبی کی خاندان کی بچیوں کے سروں سے ان کی چادریں اتار لی گئی، ان کو ننگا کیا گیا، سر ننگے کر دیے گئے، ان کی سروں کے اوپر سے دوپٹے چھین لیا گیا اور مذاق اڑایا گیا، ان عورتوں کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا اور ملک شام میں یزید تک اسی حال میں پہنچایا گیا۔
اور نیزوں کے اوپر ان لوگوں کے کٹے ہوئے سروں کو جو چبھویا گیا تھا، کسی کے ہاتھ چبھوئے گئے تھے، طرح طرح کے جسم کے ٹکڑے جو لٹکائے گئے تھے، انہی کا نمونہ ہے یہ پنجے۔ ان پنجوں کو لے کر آج ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے مرد اور عورتیں طرح طرح کے عقیدے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور اسے ایک عید اور ایک عبادت سمجھ کر لوگ کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اللہ سمجھائے کہ یہ ہمارا کام نہیں تھا، دشمنوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور بڑے افسوس کے بعد ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ان پنجوں کے اٹھانے والوں میں لوگوں کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، لوگ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، ہم نے بھی بچپن میں بہت دیکھا ہے کہ وہ کچھ آنگ میں آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کون آتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ شریعت، نہ عقل، نہ دماغ، صحیح دل دماغ رکھنے والا آدمی اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ حضرت حسین کسی کے آنگ میں آ جائے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ اہل بیت کی توہین ہے، سب سے بڑی انسلٹ ہے جو تم حضرت حسین کی کر رہے ہو۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے توبہ کرو، ورنہ ایمان سے پھر جاؤ گے تم۔ ایمان پر موت بھی نہیں آ سکتی تمہاری کہ اہل بیت کا ایسا مذاق اڑاؤ۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور ان کا مذاق تم یوں اڑاؤ گے کہ ایک شرابی، ایک بے دین، آپ دیکھ لیں کہ اس فیلڈ میں، اس میدان میں ناچنے والوں کا اکثر طبقہ یہی ہے، شراب کے نشے میں دھت، بے نمازیوں کا ایک ٹولہ، بے دین لوگوں کا ایک جم غفیر، دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسین سے اور ان کی قربانیوں سے، ان کے جذبوں سے اور ان کے نانا کے لائے ہوئے دین سے کوئی بھی کنیکشن نہیں، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، صرف نام، صرف نام۔ نام سے کام نہیں چلتا، کام سے چلتا ہے۔ ناموں سے کیا ہے؟ کئی مرتبہ میں نے بتایا کہ بہت بڑا منافق جو اس امت کا تھا، اس کا نام بھی سب سے پیارا نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ پسند دو نام ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ دو نام، حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب عبداللہ سب سے پسندیدہ نام، مگر نام سے کام نہیں چلے گا، صرف نام رکھ لو اور کام کچھ نہ کرو۔ عمر رکھ لو، علی رکھ لو، ابو بکر رکھ لو، بڑے بڑے نام رکھ لیے، مگر ایک وقت کی نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، دین سے کوئی کنیکشن نہیں، بڑے بڑے نام رکھ لیے۔ تو صرف ناموں سے کام نہیں چلے گا، اعمال سے کام چلتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا، اعمال کی شرط اللہ نے لگائی ہے۔ تو یہ بڑا نام عبداللہ، اچھا نام، اللہ کو پسندیدہ نام، مگر اس امت کے سب سے بڑے منافق کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقوں کا سردار۔ تو صرف نام سے کام نہیں چلتا۔ تو اس مجمع میں جو یہ کام کرتے ہیں، بڑا مجمع مسلمانوں کا ایسے ہی نام والوں کا ہے۔ اب وہ لوگ، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز بھی نہیں، عصر کی نماز نہیں، کون سی نماز، کب کی نماز، بس پنجے کیا اٹھا لیے اور یہ تصور امت کو دیتے ہیں کہ ہمارے آنگ میں حضرت حسین آئے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بندہ اس لائق ہے؟ اس مجمع میں کوئی ایسا لائق ہے کہ جس کے جسم پر حضرت حسین آ سکے؟ کیا ہم اتنے بڑے ہیں؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ حضرات صحابہ ہم جیسے لوگوں کے جسم پر سوار ہوں؟ ایک تو پہلا سوال یہ، اور دوسرا سوال یہ کہ حضرات صحابہ کو اس کی کیا ضرورت پڑی کہ تمہارے اوپر سوار ہوں؟ کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہارے آنگ میں آئیں؟ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں۔ اور تیسرا سوال یہ کہ حضرت حسین کتنے ہزار ہیں، کتنے کروڑ ہیں حضرت حسین؟
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین تو ایک ہی تھے نا, اور آج ایک دن میں گلی گلی میں, ہر شہر میں, ہر قریے میں, ہر دیہات میں, پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا میں لوگ عاشورہ اور وہ محرم کا جشن منا رہے ہیں, اور کتنے لوگ پنجے اٹھا رہے ہیں, اور ہر گلی کا بنڈل یہی مارتا کہ حسین آئے. کتنے لوگوں کے اوپر ایک حسین آئیں گے؟ ہر گلی میں وہی شور, ہر گلی میں, ہر کوچے میں, ہر جگہ پر وہی شور شرابہ اور وہی ڈھونگ, وہی سانگ رچا جا رہا ہے کہ میرے آنگ میں آئے, میرے آنگ میں, میرے آنگ میں. سب کے بھی آنگ میں ایک ہی دن, ایک ہی وقت میں, ایک ہی جگہ اور مختلف علاقوں میں ایک شخصیت سب کے آنگ میں آ رہی ہے. اس سے بڑا بنڈل کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کچھ تو کامن سینس یوز کرو, استعمال کرو. اللہ نے عقل دیا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے حضرت حسین جیسی پاکیزہ شخصیت جو ایک بار دنیا سے چلے جائیں دوبارہ دنیا میں آنا کوئی پسند نہیں کرتا. اس کو یاد رکھیں, روحوں کے واپس آنے کا جو تصور ہے یہ تصور ہی غلط ہے. کسی کی روح دنیا میں آتی نہیں. بعض مرتبہ کسی کے اوپر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ ان کی روح نہیں ہوتی, وہ ان کا ہمزاد ہوتا ہے, ہمزاد. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اور ایک شیطان دونوں کو پیدا کرتے. یہ جو شیطان ہے نا یہی ہے ہمزاد. پیدا ہوتے ہی ایک فرشتہ ایک شیطان دونوں اس کے ساتھ میں آ جاتے ہیں, اور یہ فرشتہ شروع ہی سے بچپن میں اس کو کھلانا, اس کو ہنسانا, اور آگے چلنے کے بعد بڑا ہوتے ہوتے اسے خیر کی طرف لے جانا, اچھی باتیں کی طرف رہبری کرنا, یہ اس فرشتے کا کام. اور اس ہمزاد جو ہوتا ہے شیطان کا, یہ اس کو رلانا, پریشان کرنا, ستانا, خوابوں میں اسے ڈرانا, طرح طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا, اور اس کو بڑا ہوتے ہوتے اسے برائی کی طرف لے جانا, یہ تمام کام اس کے. جب یہ بندہ جو مین تھا, اہم جو ہے انسان, یہ مر گیا تو یہ فرشتہ اور یہ شیطان یہ دونوں بچ جاتے ہیں. اب یہ فرشتہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں مگر کم وقت یہ باقی رہ جاتا ہے. اب یہ دوسرے لوگوں کا ایمان خراب کرنے, دوسرے لوگوں کو پریشان کرنے, کبھی کبھار اس کا تسلط ہوتا ہے اور یہ نام لیتا ہے اس کا جس کے ساتھ یہ پیدا ہوا تھا. اب یہ اس کا نام بتاتا ہے, اس کا ایڈریس بتاتا ہے, بیوی کا نام بولتا ہے, فلاں فلاں, سب چیزیں اس کم وقت کو معلوم ہے کیونکہ یہ ساتھ میں ہی تھا. جانتے ہیں کلیئر ہو رہا ہے کچھ؟ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے. یہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک پن ٹو پن سب کچھ جانتا ہے, اور یہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو آخر میں موت آتی ہے قیامت کے قریب, کیونکہ یہ شیطان کا چیلا ہے. اب یہ کسی کے اوپر حاوی ہو جائے اور کسی کو اس کے بارے میں کچھ پیغام دے, اس کے بارے میں کچھ خبریں بتائے کہ وہ کہاں مرا, کیسے مرا, کیا ہوا, بتا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی اس کے ساتھ کیا تھا اور پوری زندگی اس کے ساتھ لگا رکھا تھا. تو یہ ہے ہمزاد. اور کسی کے آنگ میں اگر کبھی کوئی آئے تو وہ انسان نہیں, یہ شیطان آتا ہے. تو آج کے دن بھی جن کم بختوں کا یہ کہنا ہے کہ ہماری آنگ میں حسین آتے ہیں, میں کہتا ہوں حسین نہیں, آپ کو شیطان آتا ہوگا. خدا کی قسم شیطان آتا ہوگا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آتے. تو یہ عقیدے اور آج کے دن کے جو خرافات جو دنیا میں کر رہے ہیں مسلمان لوگ جو کرتے ہیں, ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور بالخصوص بہت بڑا مجمع الحمدللہ تقریباً سمجھ گیا, بہت سارے سال سے لوگ سدھرتے سمجھتے آئے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ لوگ کرتے تو نہیں, دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اللہ کا احسان ہے یہ کووڈ کی وجہ سے اب وہ بھی ختم ہو گیا, اس پر بھی پابندی لگی. پھر بھی کچھ لوگ ہیں چوری چھپے کر لیتے ہیں, اور اس میں ہمارے بھی بندے دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, مزہ لینے. ایک بات یاد رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کثر سواد قوم فہو منہم, کہ جو جس جماعت کی میجارٹی کو بڑھائے گا اسی کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا, چاہے وہ کرنے کے لیے جمع ہو یا دیکھنے کے لیے جمع ہو. جمع ہو گئے ایک جگہ پر, جب جمع ہو جاتے ہیں تو سب کا شمار انہی کرنے والوں میں سے ہوتا ہے.
میرا اصل موضوع جو آج آیتیں جو میں نے پڑھا تھا اس پر ابھی تک آیا ہی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اتنی عظیم الشان شہادت جو دلوائی گئی، حالانکہ اس کی شروعات ہوئی تھی ذی الحجہ کے مہینے میں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے اس پر عمل بھی کیا، اونٹ قربان کیے، اگلے دن پھر خواب دیکھا، پھر اونٹ ذبح کیے، پھر خواب دیکھا تو اب کی بار لے گئے اپنے بچے کو اور ان کے گلے پہ چھری پھیرا، مگر بچہ ذبح نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، بس اب آپ نے اپنا کام پورا کر لیا، چھوڑ دیجیے، ہو گیا، مگر قربانی تو نہیں ہوئی۔ ان کی جگہ پر مینڈھا دے دیا گیا اور اس عمل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا کہ سب لوگ اپنے بچے کی جگہ پر جانوروں کی قربانی دیتے رہیں، مگر اس قربانی کو اللہ تعالی نے مکمل کیا۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ میں شروع ہوا تھا، مگر محرم کی 10ویں تاریخ میں یہ عمل پورا ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی پر۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اللہ تعالیٰ نے لے لی، اور وہ عمل جو وہاں شروع ہوا تھا یہاں آ کے مکمل ہوا کئی سووں یا ہزاروں سال کے فاصلے کے بعد۔ مگر یہ جو قربانی دینے والا جو بیٹا تیار ہوا حضرت حسین، حالانکہ شہید ہونے کے وقت میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، مگر یہ بچے نہیں تھے، نوجوان بھی نہیں، بوڑھے تھے، تقریباً 53 سال کی عمر تھی، 50 پر 3 سال کی عمر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو اس قربانی اور اس شہادت کے لیے اس بچے کو جو تیار کیا، جیسا دل، دماغ اور جسم کی جو پرورش اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ ہمارے لیے سبق ہے، جو آج کا میں تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مختصر 1-2 باتوں میں بتا کر ختم کرتا ہوں۔ قربان ہونے والا اللہ تعالیٰ نے جو شرائط اس کے بتائے ہیں، قربانی کے جانور کے بارے میں ہم بہت دیکھ بھال کرتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ ہم نے بتایا اس سے زیادہ اہم ہے قربانی کرنے والے کا مال پاک اور صاف ہو، حلال ہو، طیب ہو، حرام نہ ہو۔ ان تمام شرائط کے ساتھ قربان ہونے والے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اب انسان اگر قربان ہو رہا ہے تو اس کو کتنا پاک صاف ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا شبہ، حرام، ڈاؤٹ کا مال اس کے جسم میں نہ گیا ہو، مال حرام سے پرورش نہ پایا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی اور اپنے خاندان کے اہل بیت، جسے کہتے ہیں سید خاندان، یا اہل بیت کا خاندان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور میرے اہل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدیے کا مال تو حلال کیا، گفٹ، ہدیہ، تحفہ کوئی دے تو ہم ہدیہ تو لے لیں گے، صدقے کا مال باقی سب کے لیے حلال ہے، صرف میرے اور میرے اہل بیت کے لیے یہ مال حرام ہے۔ میرے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقے کا مال حرام، باقی صحابہ صدقے کا مال بھی کھاتے ہیں، باقی صحابہ کے لیے جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ لا کر دیتے تھے کھانے کی چیزیں، پیسہ، چاندی، سونا وغیرہ، آپ پوچھتے کیا ہے، کہتا ہدیہ ہے، تو آپ لے لیتے، استعمال فرماتے، خود کھاتے، دوسروں کو کھلاتے۔ اور کوئی کہتا صدقہ ہے تو آپ فرماتے اسے اصحاب صفہ کو دے دو، چبوترے والوں کو دے دو، یا فلاں فلاں صحابہ کو، ابو ہریرہ کو بلاتے، فلاں صحابہ کو بلاتے، کہتے کہ جاؤ فلاں لوگوں میں تقسیم کر دو، اور آپ استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ کھجوریں شاید صدقے کی آئی ہوں گی، کسی نے دے دیا، آپ نے شاید رات کا وقت ہوگا یا کسی وجہ سے اگلے دن تقسیم کرنے کے لیے گھر میں رکھ لیا، اور کھجوریں ایک کونے میں پڑی ہوئی تھیں۔ معصوم سا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لائے، اکثر
رفاقہ تنگ دستیاں چلا کرتی تھیں، تو بچہ بھوکا تھا، معصوم سا بچہ رینگتا ہوا لڑکتا ہوا چلتے ہوئے آئے، اور جیسے کھجور ملی انہوں نے لے لیا، ایک کھجور اٹھایا اور بچے نے منہ میں ڈال کے چبانا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے دیکھا تو منظر یہ تھا کہ ایک کھجور ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ کترا ہوا اور بچے کے منہ میں ابھی وہ چب رہا ہے، نگلا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تھے اٹھے اور بھاگتے ہوئے تشریف لائے اور بچے سے کہنے لگے کخ کخ، جیسے ہم کہتے ککا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، بیٹا اس کو نکال دے، اور منہ کے اندر انگلی ڈال کے نکال کر باہر پھینکا، اور کھجور بھی نکال کے اس راس میں ڈال دیا اور بچے کا منہ صاف کیا اور فرمایا بیٹا یہ صدقے کا کھجور ہے، اس کو نہیں کھانا، کیونکہ تو وہ بیٹا ہے جو کربلا